بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، حکومت کا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کا جو مقدمہ ہے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے آخرکار؟ اب حدیبیہ بھی کھول لیا جائے گا، تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس چیز کے اثرات کہاں تک پڑیں گے، کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں۔ آخرکار یہ اسی طرح سے کیا چپکلش میں دور گزر جائے گا یہ پی ٹی آئی سرکار کا جو دور حکومت ہے؟ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہوا ہے پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف حدیبیہ کا جو ملز کا مقدمہ ہے وہ دوبارہ کھولنے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا؟ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بھئی غیر قانونی فیصلہ اور کیا؟ ایک مقدمہ سیٹل ہو گیا، سیٹل ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں فیصلہ آ گیا، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا، آپ کہتے ہیں دوبارہ کھولیں گے۔ سوائے اس کے کہ آپ پھڈا لینا چاہتے ہیں، پنگا تو مطلب استعمال نہیں کرتا، اور آپ کوئی مذاق بنانا چاہتے ہیں قانون کا بھی۔ یہ قانون جس میں اس میں ثابت نہ ہو سکتا، سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہ حدیبیہ جس کے بارے میں جو نیب نے مقدمہ بنایا تھا وہ درست نہیں تھا، اس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقبالی بیان تھا اس کا حساب دار کا کہ یہ 1 کروڑ کے کتنے لاکھ ڈالر جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے، تو گویا منی لانڈرنگ ہوئی اور وہیں سے بنیاد پڑی۔ بھائی بنیاد تو اس بات سے پڑی کہ آپ نے 73 میں جو اتفاق فاؤنڈری تھی اور جو ملیں تھیں جو بھی ان کی شریفوں کی تھی اس پہ قبضہ کر دیا، بھٹو صاحب نے کر دیا، اسٹیٹ نے کر دیا، کسی نے بھی کر دیا غیر قانونی کا، اور اس کے معاوضے بھی ادا کیے گئے۔ انہوں نے باہر جا کے اپنا کاروبار شروع کیا اور کامیاب کاروبار کیا۔ دوبارہ آپ نے ان کو ملک بدل کر دیا اور کہتے ہیں NRO کے تحت ملک بدل کیا ہے، ڈیل کی ہے، کچھ بھی کیا۔ 10 سال کا یہ معاہدہ غیر قانونی طور پر کیا گیا، وہ ملک سے باہر رہیں گے۔ وہ کیا کرتے؟ سعودی عرب میں جا کے بھی مانگتے، کیا کرتے؟ انہوں نے وہاں بھی کاروبار شروع کیا، عزیزیہ ٹیکسٹائل مل اور عزیزیہ اسٹیل مل، اور بڑی کامیاب رہی۔ اگر ان کو قرضے دیے ہیں انٹرنیشنل اداروں نے، عرب اداروں نے، اگر ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کسی نے کی ہے تو یہ ان کی ساکھ کا مسئلہ تھا۔ وہ 2 بار آپ نے ان کو ڈبویا، 2 بار وہ ابھر کے آئے۔ آپ ان کو آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں جناب، نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا ملک کا مسئلہ یہی رہ گیا ہے کہ شریفوں کے بارے میں آپ مقدمات قائم کریں اور ثابت کریں کہ وہ بہت کرپٹ لوگ ہیں؟ اس سے ملک کیا بچ جائے گا؟ ملک میں کیا ترقی ہو جائے گی؟ وہ تو کہتے ہیں کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے۔ جی وہ تو کہتے ہیں کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان پر بھی مقدمہ ہے۔ آپ کرتے رہے، ابھی آپ ایک چیز تو ثابت نہیں کر سکے۔ ابھی ہائی کورٹ میں جو مقدمہ کا فیصلہ ہوا، بیل کا فیصلہ شہباز شریف کو ہوا ہے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بڑا بول بولا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک بات بھی ثابت ہو جائے کورٹ میں کہ ہم نے کرپشن کی ہے تو میں اور میرا خاندان سیاست چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آ گیا کہ کرپشن کا ایک کیس بھی ہمارے خلاف ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اب اس سے بھی یہ پتا چلا کہ ابھی تک جتنے مقدمے ہیں وہ درست ثابت نہیں ہو سکے، نیب کچھ ثابت نہیں کر سکی۔ اب آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے اداروں کے FIA کو دوبارہ یہ کر دیا ہے۔ بھائی آپ احتساب کریں، اپنا مذاق نہیں بنوائیں، اس بات کو لمبا نہیں کریں اور ریاست کے معاملہ کو آگے چلنے دیں، آگے چلنے دیں۔ اب اگر آپ صرف آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شریفوں کو پکڑنا ہے تو یہ تو پھر کوئی سیاست نہیں ہوئی صاحب، ملک کی بہتری کے لیے یہ کام نہ ہوا، اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو میر صاحب اب پھر کیسے دیکھتے ہیں اس سے حکومت کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی؟ جیسا کہ آپ نے ہائی کورٹ کا بتایا، سپریم کورٹ کا بتایا، سب کے سامنے بھی ہے حدیبیہ کے متعلق، تو اب حکومت کے لیے پھر مشکلات تو نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ حکومت کے لیے تو جب حکومت کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مشکلات اپنے لیے خود پیدا کر رہی ہے، وہ کہتی ہے انصاف کر رہی ہے۔ آپ غلط مقدمہ جس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے آپ اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، تو کیا حاصل کریں گے؟ وہ شریفوں نے تو وہ مقدمے بھی چیلنج کیے ہیں جو کورٹ سے فیصلے ہو چکے ہیں، اور ان کے خیال میں فیصلے اس کے بارے میں مثلا وہی مقدمہ جس پہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، وہ بھی ایک ابھی ایک طرح کا ایک اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو ابھی کھڑا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے حق میں، اس پہ ان کو نہ چھیڑیں۔ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ ملا ہے آپ کو کہ آپ یوں کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ آپ گین کر سکیں گے، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام جو پریکٹس اس وقت چل رہی ہے، شریف خاندان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، اس میں کس کی ساکھ پر سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے؟
लेकिन क्या मुश्किल खड़ी हो रही हैं? सियासतदानों के लिए तो अच्छी बात होती है। जावेद लतीफ ने तो जाके कह दिया कोर्ट में कि भाई रिमांड दे दे, जो देना मेरे वकीलों ने वकालतनामा वापस ले दिया, आप जेल में रखना चाहते हैं रख दें मुझे। तो भाई बात ये है, सियासतदानों के लिए तो वो एक बार मैंने भी हथकड़ी पहनी थी, वो जवानी का जमाना था, हमारी एक सीनियर बुजुर्ग सलाहुद्दीन साहब ने देखा तो तासुफ का इजहार किया, मैंने हथकड़ी को चूमा और कहा ये तो मर्दों का जेवर हुआ करता है। तो भाई ये तो अजीब कहानी है, कोई इतनी बोल्ड होने की जरूरत नहीं मैं कह रहा, लेकिन कह रहा हूं कि ये सारी कहानी बना के आप मुल्क की सियासत का क्या करना चाहते हैं? सही क्या बनाना? सजाद मीर साहब हमें ज्वाइन किया है तजियाकार मियां सैफुर रहमान साहब ने, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वो। अच्छा मियां साहब है, मियां सैफुर रहमान साहब, ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं मीर साहब? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा ये हुदैबिया का मुकदमा दोबारा खोल के क्या करना चाहते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे चुका है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं तो खुद हैरान हुआ हूँ ये सारा कुछ देखते कि ये कोई क्या जज्बातियत है या क्या मोड ऑफ गवर्नेंस है या निजाम इंसाफ, जो तहरीक इंसाफ जिसके लिए बड़ी कमिटेड है, ये कौन सा निजाम इंसाफ लेके आ रहे हैं? पता नहीं, ये तो कोई आसमानी इंसाफ है या कोई पाकिस्तानी इंसाफ है या कोई और इमरान खान का अपना कोई निजाम इंसाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा अदारा है, अदालत उज़्मा जिसे कहा जाता है, हाईएस्ट फोरम ऑफ जस्टिस, जहां पे जाके फैसले अगर फाइनलिटी उनकी हो जाती है। ये एक बाकायदा एक 1992 का, देखे ना कितना पुराना मामला है, 1992 में ये इर्तिकाब हुआ, यानी बज़ाहिर यानी जो इल्जाम लगता है जो हुदैबिया पेपर मिल। अच्छा फिर ये तो 8 साल के बाद 2000 में, सन 2000 में मुशर्रफ दौर में इसका एक रेफरेंस फाइल कर देती है नैब। फिर वो रेफरेंस जो है वो चलते चलते फिर जाके 2014 तक जाके वो चलता रहता है, तो फिर फाइनली जाके वो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देता है। क्वैश करने के बाद इनको फिर कोई अचानक ख्याल आता है 2-3 साल के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देती है। और देखे ना बहुत बड़ा 3 रुकनी बेंच, अब 3 फाजिल जज साहिबान जो इतना तजुर्बा रखते हैं, जस्टिस मुशीर आलम उसके सरबराह हैं, काजी फायदी का, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल हैं, और वो कहते हैं कि जनाब पहले आप ये साबित करें कि ये सारे ऑफेंस हुआ क्या है। इन्होंने कोई बड़ा गैर वाक़ई सा मुबहम सा एक बयान दिया नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक बयान सा है, इसमें कोई ठोस सबूत आप शवाहिद क्या है कि जो आप कहते हैं कि हाई कोर्ट ने क्वैश गलत किया है, ये केस को क्यों क्लोज किया है। और हाई कोर्ट ने में वो जो इतराफी बयान का एक बार बार जिसका जिक्र आता था, तो वो भी इन्होंने क्वैश कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया उसका जवाब न दे पाए, और सुप्रीम कोर्ट में फिर और सुप्रीम कोर्ट में इतराफी बयान की कोई कॉपी भी ना पेश कर सके। अब अदालत ने तो शवाहिद पर बात करनी है ना जी। अगर मैं इल्जाम लगा दूंगी सजाद मीर साहब ने दुनिया सारी लूट ली या सैफुर रहमान पे आप इल्जाम लगा दें, तो इल्जाम लगाना तो एक दरकिनारे की तरफ, आपने उसको साबित तो करना है ना। यानी सिर्फ आपको चेहरा नवाज शरीफ का अच्छा नहीं लगता या शहबाज शरीफ का बाहर जाना आना या एक पार्टी का मकबूल होना आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं कि जब बस जनाब इनको जैसे भी तहम पटास करके इनको पकड़ो और जो भी है। ये तो मेरा ख्याल है कि करून ओला के दौर में भी शायद इस तरह का कोई निजाम इंसाफ नहीं था जो आजकल आप मुतारफ करा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी अच्छी बात आप भी कर रहे थे और आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे बैठे, कि ये किसकी साख मुतासर हो रही है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये अदालतों के खिलाफ भी एक साजिश है बहुत बड़ी, ये अदालतों को भी बदनाम किया जा रहा है। आम परसेप्शन बनता जा रहा है कि जी अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अदालतों का एहतराम हम पर वाजिब है, इस तरह की बात करेंगे, लेकिन लोग तो अब समझने में हक जाने में कि जनाब कोई ताकतवर कुव्वत आती है या कहीं से कोई इशारा आता है तो अदालत यस कर देती है, कहीं से इशारा आता है अदालत नो कर देती है। अब जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब भी कह देते हैं पनामा गेट केस में कि जनाब इसहाक डार साहब के खिलाफ प्रोसीड किया जाए, और फिर जब जाके ये बेंच जो नजरसानी की अपील मुस्तरद करता है इनकी नैब की, तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कोई हुक्म बज़ाहिर को क्लियर हुक्म है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा, देखिए ना अदालती निजाम में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा जो इदारा है जस्टिस का, जब वो फैसला कर चुका है कि जी ये इस केस में यानी ये जो अब खत्म हो गया, यानी केस इसमें कोई चीज साबित नहीं कर सकी ना, उसको दोबारा खोलने से आप इसको क्या मैसेज दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं कि मैं ना मानूं कि मिस्ताक
یہ اس سے تو کوئی حاصل تو کچھ نہیں ہوگا میرا خیال ہے. زیادہ زیادہ تنگ کر پائیں گے آپ 3 4 6 ماہ اور اگر عدالتوں میں کوئی پھر وہی جو ہم کہتے ہیں کوئی وہاں پہ بٹن نہ گھمایا گیا تو فیصلہ پھر وہی آئے گا. جب اتنے 3 ججز نے صاحبان نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے تو اب حدیبیہ کیس میں کوئی نیا شواہد کیا لے آئیں گے؟ یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نئے شواہد نکل آئیں تو کیس کو ری اوپن کیا جا سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی. اگر ایک مرتبہ کیس کے بارے میں فیصلہ آ گیا تو اس کو بار بار نہیں آپ ایک ہی ملزم کو, اتنا بڑا ملزم تو نہیں ہے وہ کہ کائنات کے تمام جرائم, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں مدر آف آل کرپشن کیسز ہے. تو اس میں تو پھر یہ ان کی زیادہ ہنسائی ہو رہی ہے کہ جو مدر آف آل کرپشن کیسز سپریم کورٹ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تو آگے پھر باقی کرپشن کیسز کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک آ رہے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ریاست کو کیا ملے گا, ملک کو کیا ملے گا, معیشت کو کیا ملے گا, نظام سیاست کو کیا ملے گا؟ بس آپ لگے ہوئے ہیں شریفوں کے خلاف. اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں بالکل نہیں. میرا سیاست تو وہی, پھر تو سیاست تو آپ انتقام کی سیاست ہی رہ گی نا جی. ہم تو غیر جمہوری قوتوں پہ الزام لگاتے تھے پہلے براہ راست کہ جی یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے, ان کی تذلیل اور تضحیق کے لیے آتے ہیں. تو اب ایک سیاستدان جو ہے وہ ایک بڑا چلے امپائر کی انگلی پکڑ کے آیا یا جیسے بھی آیا سلیکٹڈ آیا, لیکن اس کا روپ بہروپ تو سیاسی ہے نا جی. تو جب وہ سیاستدان ایک سیاسی پارٹی کو ہیڈ کر کے تو سیاست کوئی گدلا کر دے گا یا سیاست کوئی پراگندہ کر دے گا تو وہ کس کا مشن پہ بیٹھا ہوا؟ کوئی بین الاقوامی ہے, کوئی قومی ہے, یا کیا عزائم ہے جس میں قوم کو کیا وہ ڈیلیور کریں گے؟ قوم کو بھی ایک پرسکون ڈھانچہ کوئی ملے گا آگے بڑھنے کا, کوئی ان کو مواقع ملیں گے تو قوم آگے جائے گی نا جی. نہیں تو قوم تو اس مقامت میں سے نہیں نکل رہی کہ جناب ہم کس کی طرف دیکھیں, عدالت کی طرف دیکھیں, عمران خان کی طرف دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں, یا اپنا آپ تو ہمارا تو جو بھرکس نکل گیا لوگوں کا وہ ان کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے میاں سیف الرحمان صاحب. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کی اور میرے خیال میں بہت درست رہنمائی کی. اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ مقدمہ بھی کوئی نہیں بنتا, اس کے علاوہ کوئی کیس بھی نہیں ہے جو اس پہ بنایا جائے. میں اس کا سوال کچھ نہیں کہہ سکتا, یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہی درست بات ہے اور حکومت کو ان ہتھ کنڈوں کو چھوڑ کے اب ملک کی ترقی کی طرف دیکھنا چاہیے. آئندہ الیکشن میں صرف 2 سال باقی. صحیح. ہمیں بریک پر جانا میر صاحب. جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو ایک اگلی سٹوری ہے اس کی جانب پڑھیں گے ایک مختصر سا وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میر صاحب, پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دورہ افغانستان پر, جہاں پر صدر اشرف غنی سے ملاقات اور دیگر امور ہیں اور سیکیورٹی پر خاص طور پر بات چیت. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم جاتے ہیں سعودی عرب, اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ جاتے ہیں, پھر جنرل صاحب آتے ہیں اور فوری طور پر افغانستان چلے جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ ٹائمنگ, یہ پوزیشن کیا ہے اس وقت صورتحال؟ لیکن جو سعودی عرب کے دورے ہوئے ہیں جن کے بارے میں بلاول نے بھی پوچھ لیا ہے کہ $3 ارب انہوں نے واپس کیوں مانگے تھے ہم سے, سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اتنا پرانا دوست, اتنا گہرا دوست, اتنا قریبی دوست, دل و جان سے پیارا دوست جس نے ایٹمی تجربوں میں بھی ہماری مدد کی, بالکل, اور جب بھی ہم نے بھی اس کی سیکورٹی اور سلامتی کے لیے جو کچھ ہوا تھا کیا, اسے اچانک کہہ دیا کہ $300 ارب دے دو, ہمیں واپس کر دو, اور ہم نے وہ چین سے لے کے دیے. یعنی چھوٹی بات نہیں ہے. چند دنوں میں یہ کیا ہو گیا, گئی یک بگ یک یہ ہوا پلٹ, کیا کیسے پلٹ گئی؟ اچھا میر صاحب, اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب جی, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اس معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک طرح ہم سعودی عرب کے پاس جا کر بہت سی باتیں کر رہے ہیں, سعودی عرب نے ہم سے $3 ارب مانگے تھے, ہمیں دینے پڑے تھے, اب حالات بدل گئے ہیں, اور وہاں سے آتے ہی افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اس وقت نئے تعلقات آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور اس کو کچھ لوگ تو خیر کشمیر سے بھی جوڑتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ بہت بہت شکریہ سجاد جی صاحب. ایک چیز کا جواب تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں دے دیا, جو بنیادی نقطہ ہے تمام چیزوں کا, اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں اور جس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں افغانستان کے اندر افغانستان کی جو امن ہے اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ شامل ہے, اس لیے کہ وہ امریکن چاہتے ہیں. دیکھو جیو پولیٹیکل ریزنز جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم
نقطہ ہوتے ہیں ملکوں کی فورن پالیسی کو ڈیسائیڈ کرنے. اب اور اس کو ڈرائیو کرتی ہے جو لیڈرشپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے آج کل کے آپ معروضی حالات میں دیکھیے تو امریکہ میں ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے. ٹرمپ جو بہت ہاکش تھا اور ٹرمپ جو بنیادی طور پہ جو اس کے ساتھ جتنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے وہ تمام اپنی ڈیوریشن میں اس کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ آپ ایران پہ حملہ کر دیں. اور اس کے ساتھ آپ نے کہا اس نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو ان کی نیوکلیر ڈیل تھی وہ اس سے پل آؤٹ کر گیا. حالانکہ یورپین کنٹریز نے پل آؤٹ بھی کیا کیونکہ خالی اس نے نیوکلیر ڈیل شاید نہیں کی تھی. اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے ایک انڈیا دیا کہ ہم ایران کے ساتھ دوبارہ نیوکلیر جو ہے وہ ڈیل جو ہے اس کو ریوائز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا سعودی عرب کی طرف سے کچھ ایسے اشارے آئے کیونکہ جو لنکیج تھا ٹرمپ کا اور سعودی عرب کی گورنمنٹ کا وہ لنکیج جو ہے اس کے اندر اگر ختم نہیں ہوا تو اس کے اندر بہت سارا ڈسٹنس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے کیونکہ اتنی سپورٹ جو آؤٹ رائٹ سپورٹ ٹرمپ ان کو دے رہا تھا وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس لیے آپ نے سعودی عرب کا جھکاؤ دیکھا کہ یمن کی جو وار چل رہی تھی اس کے اندر ڈس انگیجمنٹ نظر آئی اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ابھی آئی سعودی عرب کی قیادت کی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری. قطر کے ساتھ دوبارہ رپورشوا ہو رہا ہے. تو یہ ترقی کا رول آپ اس خطے میں دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ سعودی عرب کی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں $3 بلین دیے تھے اور جب پاکستان کی ڈپ آئی ڈپ کس وجہ سے آئی تھی. ڈپ کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یمن کرائسس تھے اور پاکستان نے میرا خیال بہت اصولی موقف اختیار کیا تھا کہ ہم یمن کی جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے اندر اپنا دہشت گردی کا افریت اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے کہ ہماری تمام فورسز جو ہیں وہ کنٹونمنٹ میں نہیں بیٹھی بلکہ وہ ڈپلائڈ ہیں. اور ڈپلائڈ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے, وہ نارتھ پاکستان سے لے کے بلوچستان تک ڈپلائڈ ہے. یہاں پہ انڈیا اور انڈیا کی ایجنسی را, اسرائیل کی ایجنسی موساد اور افغانستان کی ایجنسی اپنا این ڈی ایس جو ہے وہ افغانستان کی گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے افغانستان کی گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہے ہیں. اس تمام دہشت گردی میں افغانستان کی لیڈرشپ شامل ہے. کل بھی کابل میں جو اٹیک ہوا ہے اور اپنا لڑکیوں کے اسکول کے اوپر وہ بنیادی طور پر اس کا فائدہ دیکھیں. اس کا فائدہ عبداللہ اور اشرف غنی کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر امریکن فورسز چلی جائیں گی تو یہاں پہ امن نہیں رہے گا. اور ان کے امریکن فورسز کے ہوتے ہوئے جو سودا وہ بیچتے ہیں, جو ڈالر وہ لیتے ہیں, جو یوزرز وہ انجوائے کرتے ہیں, جو امریکنز کو وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, جو پیسہ وہ کھاتے ہیں, جو کرپشن وہ کرتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی. تو اب یہ تمام چیزیں جو خطے میں ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد سعودی عرب نے جب $3 ارب واپس مانگے, 2 ارب ہم نے ان کو 2 قسطوں پہ دی, لیکن اس آپ کی بات یاد ہے ان کو کچھ ریلیکس کیا اور انہوں نے 3ری قسط لینے سے انکار کر دیا. تو اب یہ جو چیزیں افغانستان کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, قطر کے حوالے سے اور امریکن جو اسٹیچر ہے, امریکن جو پوسچر ہے, اگر آپ فزیکلی کچھ نہیں بھی کہتے, جو پالیسی پوسچر جو ہوتا ہے جس کو آپ اگر انڈیویجول کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ اس کو باڈی لینگویج کہیں گے, حکومتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس کو آپ پالیسی پوسچر کہیں گے, وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ممالک کی فورن پالیسی کو ڈرائیو کرنے کی. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنا نیوسنس ہر دور میں چائنا کا کام چائنا اس طرح کرتا ہے جو ملکوں کے اندر اکنامک انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ان کے اندر گڈ ول کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. امریکن پالیسی یہ رہی ہے یا وہ سینکشن لگاتے ہیں یا وہ آپ کے آگے کندھے کے اوپر آپ کے جو اوپر جو ہے وہ دماغ کے اوپر گن رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی مانو نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے. یہ ان کی ہیجمونک ایٹیچیوڈ رہا ہے پورے خطے میں جب سے ملک مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلق رہے. پاکستان سے تعلقات رہے تو انہوں نے کہا جب پاکستان نے ان کی بات نہیں ہوئی تو ہم آپ پہ سینکشن لگا دیں گے. وی ہیو بین دیئر الائے بٹ موسٹ سینکشن الائے رہے ہیں. اب یہ چیزیں پاکستان میں ایک بات چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ سعودی عرب کا یا ایران کا تو افغانستان کے ساتھ تو سمجھ آ گیا, کہیں اس کا تعلق ہندوستان سے اور کشمیر سے تو نہیں بنتا تھوڑا بہت؟ ہندوستان سے اس لیے بن جاتا ہے جو آپ نے ٹھیک اشارہ کیا, اس کے لیے اس لیے بن جاتا ہے کہ اب تو امریکنز آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ہندوستان کو بڑی امپورٹنس دے رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے اور اس کے اندر بہت ساری انڈیکیشن بھی آئی کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا ایک رول ڈیسائیڈ کرے اور انڈیا بھی یہ چاہ رہا تھا. دوسرا کشمیر کے اوپر جو ریسنٹ جتنی نیگوسیشن ہوئی کشمیر کے اوپر اس میں آپ نے دیکھا یو اے ای کا بھی رول آیا. اب یو اے ای کا رول کتنا آیا؟ اس سے پہلے تو یو اے ای نے ایسی رول ایسا پلے نہیں کیا. روز کیا آیا کہ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو چکے ہیں.
اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنا انڈیا اور پاکستان کی کوئی نارملائزیشن آف ریلیشن ہو. امریکنز یہ چاہتے ہیں, وہ تھرو اسرائیل انہوں نے یو اے ای کو بھی اپروچ کیا, یو اے ای نے بھی ایک پارٹ پلے کیا اس تمام جو چیز ہے ان کے اندر. تو اس طرح تعلق کشمیر سے بچ جاتا ہے کہ وہ کشمیر پیلسٹائن. بریگیڈ صاحب, ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ 370 اندرونی معاملہ ہے انڈیا کا, جس پہ بڑی شور بھی مچا, اور ساتھ ہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اب افغانستان کی بجائے کشمیر میں کوئی اڈے ڈھونڈ رہا ہے؟ نہیں, امریکہ افغانستان کے کشمیر کے اندر امریکہ کرے گا کچھ نہیں, صرف وہ اگر کچھ کرے گا بھی تو اسٹیٹمنٹ دیتا رہے گا. باقی نہ وہ کشمیر کے اندر امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا اور نہ کشمیر کے اندر وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. یہ تو آپ کو ہم کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کسی طریقہ کار سے کشمیر کے اندر ابھی ریسنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگا. ہاں, پیلسٹائن میں انہوں نے 2 اسٹیٹ کی ایک پالیسی دی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے جو بیان دیا ہے, خاص طور پہ جو مجلس اقصی میں جو کچھ ہوا ہے, اس سے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جائیں گے. لیکن اپنا کشمیر کا کام جو ہے وہ صرف بیانات کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یا پریشر کی حد تک کہہ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کو اس کے اپنا اسٹانس جو ہے وہ اسی طرح مینٹین کرنا پڑے گا جس ماضی میں کرتا رہا ہے. بالکل درست بات ہے. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب آپ کا, بہت شکریہ. آپ نے بہت حساس معاملات پر بڑی نزاکت کے ساتھ مسئلے کو بالکل پانی کر دیا. بہت شکریہ آپ کا. جناب یہ بالکل درست فرما رہے تھے, جو بہت نازک معاملات ہیں. کشمیر, ایران, سعودی عرب, یو اے ای, افغانستان, ہندوستان سب جڑے ہوئے ہیں, اور چین بھی. ہمارے اب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ چین اپنی نئی صنعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں منتقل کرے, جیسے کہ اسے دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے, اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کو وہ نرم کرنے یا اس پر پوری طرح عمل نہ کرنے کی بات کرتے ہیں. صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ او آئی سی ہے, اس میں سعودیہ کا کردار ہے, وہ تمام مسلم ممالک کا پوری دنیا کے سامنے ہے, مسئلہ کشمیر میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں, میں بریگیڈ صاحب نے جتنی بات کی میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. انہوں نے بہت نزاکت کے ساتھ, بہت حساس طریقے کے ساتھ ایک بہت نازک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید ابھی امریکہ بات کو اور آگے نہ بڑھانا چاہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی پورا ہاتھ ہوتا ہے جی. ہاں, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو ہوتا ہے. اب یہ کہا گیا کہ ہمارے جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ انڈین چیف کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی. مجھے نہیں پتا شاہ محمود قریشی سے بیان کیوں دیتے ہیں, یا کہتے ہیں 370 جو ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. تو ان سارے بیانات پر دفتر خارجہ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے, میں اس کے بارے میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ اس وقت اسٹیٹ پالیسی رکھتی نہیں ہے, لیکن ان سائڈ کی کچھ کہانی ہے جو اس طرح بیان کی جاتی ہے. صحیح صاحب, اس کے بعد بھی ہم آگے بڑھیں گے ایک مزید سٹوری کی جانب, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد سے.
वेलकम बैक जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जी 3 रोज़ा दौरे पर जाते हैं, उनसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब भी 3 रोज़ा दौरे पर वहां पर जाते हैं और जुमरा तो अदा करते हैं। अब इसके नीचे और एक और भी बातें हैं जहां पर अब आवाजें उठाई जा रही हैं। खासतौर पर बिलावल साहब ने कहा है कि वो 3 अरब डॉलर वाली कहानी, उन्होंने कहा मुईशत मुल्क ऐसे नहीं चलते, कशकोल उठा के फिरना। मसला कश्मीर को लेकर वजीर आजम इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया में आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कहते थे मैं उनका वकील बनूंगा कश्मीरियों का। इससे जो सऊदी अरब है वो क्या किरदार अदा कर सकता है या कहां पर खड़ा है? दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पाकिस्तान ने कहा था कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम चीजें हैं आज जो दौरा करके आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मीर साहब कैसे देख रहे हैं, कितना कामयाब रहा माशी तौर पर, सिफारती तौर पर यह दौरा? मीर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मीर साहब को लगता है आवाज नहीं पहुंच रही जी, दोबारा से देखिएगा कोई किस वजह से आवाज नहीं आ रही। इमरान खान साहब पूरी दुनिया में खुशकूल उठाए घूम रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी जी आवाज आप आइए मीर साहब, मेरी आवाज क्लियर है? चले मीर साहब आपसे दोबारा राबिता करते हैं हम जी। इमरान खान साहब पूरी दुनिया में खुशकूल लेकर घूम रहे हैं, ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। उन्होंने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा चंदों पर मुल्क नहीं चलते, नाकिस मुआशी पॉलिसी की वजह से अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, हर पाकिस्तानी इमरान खान की नहली की कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उससे पहले जाके वहां पर जाते हैं और वो भी दौरा करते हैं, बड़ों से मुलाकात होती है, बैठक होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा दीगर जो हैं काबीना के अरकान भी होते हैं, शेख रशीद साहब भी उनके साथ थे, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा साहब भी थे। उसके बाद एलामिया जारी भी कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत बेहतर थे, बड़े दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात थे, ठीक है, मगर अब इन तमाम ताल्लुकात को लेकर एक चीज जो सामने रखी जा रही थी वो था मसला कश्मीर के, जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया को लीड कर रहा है सऊदी अरब। वो मसला कश्मीर को हल करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है या क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे बड़ी तवक्कुआ थी। जैसा कि हमने प्रोग्राम का आगाज किया था उसमें शुरू में भी सज्जाद मीर साहिब ने ये अर्ज किया था कि इनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे, जब हम एटमी ताकत बनने जा रहे थे तब भी हमें सऊदी अरब ने बड़ा सपोर्ट किया। दुनिया की तरफ से बहुत सी पाबंदियों का जो सामना करना पड़ा, उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस वक्त भी सऊदी अरब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मगर बाद औक़ात ऐसे होता है अप्स एंड डाउन भी आ जाते हैं आपके ताल्लुकात में। जब वो अप्स एंड डाउन आते हैं तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन का पता चलता है कि मुश्किल में जब आप खड़े हो तो तब आपके साथ कौन कौन खड़ा होता है, वही असल दोस्त होता है। दूसरी जानिब एक चीन भी है, चीन पाकिस्तान में सी पैक बना रहा है जिसकी बड़ी अहमियत है, बल्कि उसे बाज लोग तो वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बैकबोन की हैसियत इख्तियार करता चला है, क्योंकि सी पैक पर अब बड़े बड़े मुल्कों की नजरें हैं, खासतौर पर भारत जो कि पाकिस्तान का रवायती हरीफ भी है, उसकी बड़ी निगाह है। वो किसी तरह भी इस जो प्रोजेक्ट है सी पैक है इसको कुछ ना कुछ वो करना चाहता है कि ये किस तरह रुक जाए या फ्लॉप हो जाए, मगर सी पैक पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर पूरी तरह से जोर शोर के साथ ये जारी है, ये रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह जी। हमारी तो दुआएं कि पाकिस्तान के हक में ये बहुत बेहतर है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त खासतौर पर इधर लगी हुई हैं। इसी हवाले से सज्जाद मीर साहब अब आवाज क्लियर है? मीर साहब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मीर साहब हम बात कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, मुआशी हवाले से, सिफारती हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से? दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले आर्मी चीफ ने दौरा किया है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात की बुनियाद जो है स्ट्रेटेजिकल है, सिक्योरिटी की है, मामला सिक्योरिटी के हैं जिसके लिए हम सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। अगर इस मामले में कोई खलल पैदा हुआ था या अंडरस्टैंडिंग में तब्दीली आई थी तो उन्होंने 3 अरब डॉलर हमसे मांग लिए थे। अब लगता है कि नई बदली हुई सूरत हाल में जो अमेरिका की एक तब्दील शुदा पॉलिसी का नतीजा है, अब हम दोबारा उसी डगर पे आ गए हैं और पॉलिसी तकरीबन बदल गई है। और इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। बज़ाहिर सिक्योरिटी का मसला है सऊदी अरब का भी और हमारा भी, लेकिन इसके साथ ही हमारे बहुत से फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं। हम वहाँ पाकिस्तानी हमारे वहाँ नौकरी करते हैं, बहुत से काम करते हैं, वहां से हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज आता है। हमने अपने वजीर को, सफीर को भी वापस गोया एक तरह से सफारतखाने को मलून किया है कि वो काम नहीं करते। हम इसको मुआशी तौर पर कितना फायदा उठा सकते हैं इस सूरत हाल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही।
اچھا، اسی تمام چیز کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو بڑی توقعات ہیں کہ سعودی عرب بھی کچھ پریشر ڈالے بھارت پر. اور وہ تو آپ اور بریگیڈیئر غضنفر کہہ رہے تھے کہ ابھی تو اس معاملے میں کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. امریکہ ابھی نہیں چاہے گا اس بات کو اور آگے بڑھانا. لیکن یہ ہے کہ یہ سی پیک کے ساتھ اب جڑا ہوا معاملہ ہے, افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے, اور کشمیر کے مسئلے کے بارے میں ہمارے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ 370 ان کا ضروری معاملہ ہے, ایک ایسی بات ہے جس پر شاید ملک کے اندر ڈبیٹ بھی ہو, گفتگو بھی ہو. زیر زمین یا پس پردہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہم اس پر صرف اب قیاس سرائی کر سکتے ہیں, اور میں ایسے نازک معاملات پر قیاس سرائی کا قائل نہیں. اچھا, تو یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس کو لے کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں بھارت بڑا تلملا رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھارت کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, سپیس نہیں مل رہی اس مذاکرات میں؟ نہیں, بھارت کے ساتھ بھی ہم معاہدات کرنا پڑیں گے. جس طرح ہم سعودیہ, دیکھیے یہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایران گئے تھے, اور ایران میں فورن آفس کے ڈائریکٹر جنرل نے ہمیں بریفنگ دی تھی, اور جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کے انڈیا سے تعلقات کیوں ہیں اتنے زیادہ, انہیں کہ ایسے ہی جیسے آپ کے سعودی عرب سے ہیں. تو وہ ہمارے سعودی عرب کے تعلقات کو اپنے انڈیا سے تعلقات کے ساتھ ایک طرح سے ریلیٹ کر رہے تھے. اگرچہ ہم بہت سے سوالات کر سکتے تھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے, کیا آپ انڈینس کو سعودیز کے برابر سمجھتے ہیں, لیکن پھر وہ بات نازک ہو جاتی, ہم ان کی بات سمجھتے ہیں. اب یہ ساری بات اگر سعودی عرب سے اور ایران کے تعلقات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, یقینی طور پر وہ چاہتے ہوں گے کہ اب ہمارے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی آئے. وہ تبدیلی کس حد تک پازیٹیو ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا. میر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی سلمان عابد صاحب, السلام علیکم. جناب میر صاحب کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا دورہ, وزیر اعظم چھوڑ دیجیے, آرمی چیف کا دورہ ہے, سب کچھ ہے. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے خطے میں, کبھی کل تک ہم سے $3,000 مانگے, $3 ارب مانگے جا رہے تھے, اب ہماری دوستیاں بڑھ رہی ہیں. کہتی ہیں افغانستان کا مسئلہ اس میں انوالو ہے, کشمیر اس میں انوالو ہے, ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا اس میں انوالو ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ خطے کی پوری پالیٹکس میں بلکہ عالمی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. سعودی عرب جو ہے کل تک ٹرمپ کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کر رہا تھا, لیکن ٹرمپ کے جانے کے بعد جب بائیڈن حکومت آئی ہے تو اس کو ایک اور طریقے سے بہیو کرنا پڑا ہے, اور اس نے اپنی پوزیشن کو اپنا ری وزٹ کیا ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جب تناؤ پیدا ہو گیا تھا, بدمزگی پیدا ہو گئی تھی, تو لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب میں بہت فاصلے بڑھ گئے ہیں. لیکن سعودی عرب کو بھی اندازہ ہوا کہ امریکہ کی نئی قیادت آنے کے بعد ان کی ڈپینڈنسی پاکستان پہ بہت بڑھ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنسی کرتے ہوئے ایک نئے جہد کے ساتھ سامنے آیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب اسلام آباد میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم اب جو ہے نا ریجنل لیول کے اوپر جو ہے اکنامکس کو بیس کر کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ماضی کی تلخیوں سے نکلنا چاہتے ہیں, ماضی کے ماتم سے نکلنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل جو سعودی عرب کی اور پاکستان کی دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے اس میں ماضی سے نکل کر مستقبل کی طرف جانے کی بات کی گئی ہے, اور اکنامکس کو بنیاد بنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم ریجنل علاقے جو ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹس میں, تضادات میں, ٹکراؤ سے باہر نکلیں اور اکنامک پراسپیرٹی کو, اکنامک کولیبریشن کو آگے بڑھائیں تو بات آگے چل سکتی ہے. اسی میں ہندوستان پاکستان کے بہتر تعلقات کی بات بھی پس پردہ چل رہی ہے, اور سعودی وزیر خارجہ نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں کہا ہے کہ سعودی عرب اس میں کوئی اپنا رول پلے کرے گا. پھر افغانستان پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہے, پھر سعودی جو نئی سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنی ہے یہ پہلی دفعہ بن رہی ہے پاکستان سعودی عرب کے درمیان, جو اکنامک اپرچونیٹیز کو مانیٹر بھی کرے گی, اس کو لک آفٹر بھی کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, لیکن اب اس میں خاص طور پہ دیکھیں نا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے کانٹیکس میں, ایران کے کانٹیکس میں. پھر ایران کا پاکستان کے قریب ہونا, سعودی عرب کا ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات چیت کرنا, یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں جو ریجنل پالیٹکس کے جو معاملات ہیں وہ ریوزٹ ہوں گے, نئی صف بندی ہوگی, نئی اپرچونیٹیز نکلیں گی. پاکستان نے افغانستان کو کہا ہے کہ سی پیک میں شامل ہو جائیں. رشیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. باجوہ صاحب سعودی عرب سے فوری طور پہ فلائی کر کے افغانستان پہنچ گئے ہیں, وہاں آج انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے, افغان صدر سمیت.
تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی پازیٹو چیزیں جو ہے نا بلڈ ہو رہی ہیں ریجن کے اندر. بالکل. کل تک دیکھیے، کل تک ہندوستان کسی سے پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج پس پردہ بات چیت بھی چل رہی ہے انڈیا پاکستان کی. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کی بات پس پردہ چل رہی ہے، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ 370 کشمیر کا ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ کیا کہیں خدا نہ خواستہ کیا آپ دیکھیے اس کی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو بھی معاملہ ریزالو ہوگا اور ریزالو ہونے کی جو پاسبلٹیز نظر آ رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ اور جو ہندوستان کا سٹانس ہے اس سے نکل کے کوئی تیسرا سٹانس نکل کے سامنے آئے گا نا. کیونکہ بات تو اگر آپ نے کچھ لوگ کی بنیاد پہ یہ لگتا ہے جی، تو لگتا یہ ہے کہ جو چیزیں بلڈ ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان انڈیا کے درمیان پس پردہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کوئی ایک نیا ریزولوشن نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ اس کو جنرل پرویز مشرف کا فارمولا بھی کہہ رہے ہیں. تو شاید اسی تناظر میں کہا ہوں کہ یہ جو 33 ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، 370 امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں فرنٹ لائن پہ نہیں آئیں گی، سامنے نہیں آئیں گی، اوپن نہیں ہوں گی، تو ہم اس پہ کوئی بڑا کامنٹ نہیں کر سکتے کہ کون اپنی پوزیشن سے زیادہ بٹرے کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا سلمان احمد صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کی. اور ہمیں بھی کنسرن یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات صرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، اور یہ صرف عام تعلقات نہیں ہیں، سیکورٹی اور اسٹریٹجی تعلقات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایران کے تعلقات شامل ہیں، اور ہمارے لحاظ سے سیدھے افغانستان کے ساتھ اور وہاں سے بھارت اور کشمیر کے ساتھ تعلقات بھی شامل ہیں. ان تمام باتوں پہ ہمیں نظر رکھنا پڑے گی اور دیکھنا پڑے گی حالات کس رخ اختیار کرتے ہیں، اور ہم کس طرح یہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا جی آپ سے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ سارے خطے کی صورتحال بدل رہی ہے اور ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور نظر رکھنے ہی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں خطے کی بہتری. بہت شکریہ آپ کا میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.